بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج ہمارا سنن ابی داؤد جلد اول کا 14واں سبق ہے، اور ہم نے پچھلے 13ویں سبق میں باب فی البول فی المستحم، یعنی نہانے کی جگہ پر پیشاب کرنا، یہ باب ذکر کیا تھا، اور اس باب کے تحت ہم نے 2 حدیثیں پڑھی تھی۔ یعنی ایک حدیث ہم نے عبداللہ بن مغفل سے روایت کی تھی، اور دوسری حدیث حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی تھی۔ تو پہلی حدیث کی تشریح ہم نے ذکر کر دی تھی، اب دوسری حدیث کی تشریح، ذرا دوسری حدیث کو دوبارہ دہرا لیجئے۔ حدثنا احمد بن یونس حدثنا زہیر عن داؤد بن عبداللہ عن حمید الحميري وهو ابن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمتشط احدنا كل يوم او يبول في مغتسله۔ دیکھیں اس میں احمد بن یونس، زہیر، داؤد بن عبداللہ، حمید بن عبد الرحمن حمیری روایت ہے کہ میں نے ایک شخص سے ملاقات کی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رہتے تھے۔ اس شخص نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ کنگھی کرنے سے اور غسل کی جگہ پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ اب دیکھیں اس حدیث کی تشریح، اس حدیث کے اندر 3 چیزیں بیان ہوں گی۔ سب سے پہلے نمبر پر مصداق رجل، کہ میں ایک آدمی سے ملاقات کی کہ لقیت رجلا صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مصداق کیا ہے، اور دوسری ہے وجہ تشبیہ، اور تیسرا امر ہم اس حدیث میں رفع تعارض بیان کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر رجل کی تعیین، یعنی لقیت رجلا صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما صاحبہ ابو ہریرہ۔ دیکھیں اس رجل کے مصداق میں 3 قول ہیں۔ نمبر 1 عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 حکم بن عمر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تینوں صحابی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح متأخر الاسلام ہیں۔ باقی کسی صحابی کا مجہول ہونا وہ اس کے لیے کچھ مضر نہیں ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ان الصحابۃ کلھم عدول، کہ حضور کے تو سارے کے سارے صحابہ عدول ہیں۔ دیکھیں نا، جب محدثین کے ہاں یہ بات ہے کہ جب پوری سند بیان کی جائے، لیکن جب آخر میں یوں کہہ دے عن رجل صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں نے ایسے آدمی سے نقل کیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، تو اب وہ حدیث قبول ہوگی، کیونکہ صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں، اگرچہ اس صحابی کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہے، جیسا کہ اسی حدیث کے اندر آیا نا کہ انہوں نے خود ذکر کر دیا وہو ابن عبد الرحمن قال لقیت رجلا صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما صاحبہ ابو ہریرہ، اور انہوں نے ساتھ تشبیہ بھی دے دی ہے۔ دیکھیں دوسری بات ہے وجہ تشبیہ، یہ جو ابو ہریرہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا عرصہ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و صحبت میں رہے ہیں، اتنا ہی عرصہ یہ صحابی جن سے میں ملا اور یہ حدیث نقل کی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں، کما صاحبہ ابی ہریرہ، ابو ہریرہ کا مطلب یہی ہے۔ اور تیسرا امر اس میں جو ہم نے کہا تھا رفع تعارض ہے۔ یہاں ایک سوال ہوگا کہ حدیث باب کے اندر یہ بات ہے، حدیث باب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزانہ کنگھی کرنا جائز نہیں ہے، کہ روزانہ کنگھی نہ کی جائے، جبکہ شمائل ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سر کو تیل لگاتے تھے اور اپنی داڑھی کو کنگھا کیا کرتے تھے۔ تو یہ دونوں حدیثیں تو آپس میں متعارض ہوئی تھیں۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث باب جو ہے یہ سر کے بالوں کے متعلق ہے،
یعنی جس میں آیا کہ کنگھا نہ کیا جائے، یہ سر کے بالوں کے متعلق حکم ہے، اور جو شمائل کی حدیث ہے یہ داڑھی کے متعلق ہے۔ اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں جو حدیث باب ہے یہ زینت پر محمول ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہر وقت زیب و زینت میں، بناؤ سنگھار میں نہیں لگا رہنا چاہیے، ہر وقت اپنی ساری توجہ بالوں کی طرف مرکوز کیے ہوئے ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ اور جو شمائل کے اندر آئی ہے وہ نظافت پر محمول ہے، یعنی نظافت پر کیا مطلب؟ صاف ستھرگی پر، کہ آپ کے بال صاف ہوں، کہیں میل نہ جمی ہوئی ہو اور وہ آپس میں چپکے ہوئے نہ ہوں، وہ بال صاف ستھرے ہوں، ان پر تیل لگا ہوا ہو، کنگھا کیا ہوا ہو، وہاں نظافت پر محمول ہے، تو اس وجہ سے کوئی آپس میں تعارض باقی نہ رہا۔ اچھا، ایک فائدہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ علامہ ابن حمام نے فتح القدیر میں ضابطہ لکھا ہے، شرع میں جمال محمود ہے، نظافت محمود ہے اور زینت ممنوع ہے۔ یعنی جمال، زینت، نظافت، جمال کا مطلب یہاں نظافت ہے کہ نظافت یہ محمود ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے، انسان کو صاف ستھرا ہونا چاہیے، لیکن جو زینت ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور دیکھیے ذرا اگلا باب ہے باب النہی عن البول فی الحجر، یہ باب ہے پیشاب سوراخ میں پیشاب کرنے کی ممانعت کے بیان میں۔ حدثنا عبید اللہ بن عمر بن میسرہ حدثنا معاذ بن حشام حدثنی ابی عن قتادة عن عبد اللہ بن سرجس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبال فی الحجر قالوا لقتادة ما یکرہ من البول فی الحجر قال کان یقال انہا مساکن الجن۔ دیکھیے ذرا یہ روایت بھی حضرت عبداللہ بن سرجس سے ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ یہ سن کر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ سوراخ میں پیشاب کرنے کی ممانعت کس وجہ سے ہے؟ تو حضرت قتادہ نے جواب دیا کہ لوگ کہتے تھے کہ سوراخ میں جنات رہتے ہیں۔ دیکھیے اس حدیث کی تشریح میں بھی چند باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں علت نہیں، یہاں جو منع کیا گیا علت نہیں کے بارے میں 3 قول ہیں کہ بھئی سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا کیونکہ عام طور پر نمبر 1 یہ کہا کہ سوراخ کے اندر حشرات الارض رہتے ہیں جو ضعیف الجسم ہوتے ہیں اور ان کو تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہے کہ کہیں وہ مر نہ جائیں، تو اس وجہ سے اس سے منع کیا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ خود ان حشرات الارض کو بھی پیشاب سے نقصان کا اندیشہ ہے۔ اور تیسرا یہ کہا کہ سوراخوں میں جن رہتے ہیں، احتمال ہے کہ وہ کہیں نکل کر تکلیف نہ پہنچائیں، جیسا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جنہوں نے ایسے موقع پر شہید کر دیا تھا۔ آگے یہاں لفظ ہے ما یکرہ من البول، یہاں ما لیما کے معنی میں ہے اور من زائدہ ہے، یعنی آئی لیما یکرہ البول فی الحجر، یہ عبارت بن جائے گی۔ تو قالوا قتادہ، حضرت قتادہ سے جو سوال کیا گیا تو دیکھیے تو انہوں نے اس کی آگے وجہ خود بیان کر دی ہے کہ بھئی کس کی وجہ سے، کہ وہ جنات کا مسکن ہے۔ آخر میں ایک فائدہ ذکر کیا گیا کہ دیکھیں سوراخ میں پیشاب نہ کرنے کا جو حکم ہے یہ حکم تعبدی ہے، یہ امت پر شفقت کے لیے ہے۔ نور الازام میں یقرأ کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ حکم تعبدی ہے، لیکن علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم امت کے لیے شفقتاً ہے، شفقت کے طور پر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔